كل نفس ذائقة الموت. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. شاعر کہتا ہے ہوئی ہے عالم کی ابتدا اتہا کے لیے، ہوئی ہے عالم کی ابتدا اتہا کے لیے، بنایا اپنے جسے بس وہ ہے فرا کے لیے. جاگنا ہے جاگنے افلاک کے سائے تلے، حشر تک سے نہ پیدا خاک کے سائے تلے. کیا بھروسہ زندگانی کا آدمی بلبلا ہے بارو کا. محترم حضرات، الحمدللہ آج آپ اپنے ماتوں کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں اور میں کرام کا عظیم قافلہ آپ کے پیش نظر ہے. اور جامعہ تحسینیہ کے تمام مہمانان رسول نے آپ کو نعت مصطفیٰ کچھ واضح نصیحت کی باتیں بتاتے ہوئے نظر آئے. آج جس طرح دیکھا جاتا ہے کہ ہم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نبی سے دوری اختیار جو کرتے ہیں، اصل معنی تو آج ہمارے دلوں میں شریعت کی بات، قرآن کی بات یا حدیث کی بات آج ہمارے دلوں میں اثر نہیں کرتی. اگر اپنے دلوں کی تسکین کے لیے جس طرح بزرگان دین نے ہمیں بہترین نمونہ دیا، صحابہ کرام نے ہمیں بہترین نمونہ دیا کہ تم پریشانی کے عالم میں قرآن کی تلاوت کیا کرو، پریشانی کے عالم میں نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نعت نبی پڑھا کرو. یعنی ایک بہترین ذریعہ دیا جس پر ہمارا کامل ایمان ہے. آج طرح طرح کی مصیبت ہمارے درمیان درپیش آتی ہے، ہم اس میں ملوث ہو جاتے ہیں، اور آپ کے پاس علماء کرام کے زبانی یا کسی محفل پاک میں جو بیانات ان کے زبانی آپ کو بتایا جاتا ہے، مسلمانوں خدا نہ اپنے آپ کو دینی مجلس سے اپنے آپ کو قریب کرنے کی کوشش کرو، اپنے آپ کو شریعت سے قریب کرنے کی کوشش کرو، تب جا کر تم زمانے میں انقلاب لا پاؤ گے. اگر ہم نے اپنی زندگی کو گناہوں میں ملوث رکھا، اگر ہم نے اپنی زندگی کو شریعت کی فرما برداری کے لیے نہیں بلکہ دنیا کی فرما برداری کے لیے اپنی زندگی کو بسر کیا، تو ہم جس طرح برباد ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہمارے آنے والے مسئلے بھی آئیں گی جن کو اللہ کا نام یاد نہیں ہوگا، جن کو رسول اللہ کا نام یاد نہیں ہوگا، شریعت کے احکام سے ناواقف ہوتا ہوا نظر آئے گا. آج جس طرح ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو مسلمان رحمت سے محروم ہوتا ہوا نظر آتا ہے. آج ہمارے گھروں میں برکت نہیں ہے، جس قدر آج ہمارے درمیان سے ہمارے مرحومین کی دنیا سے رخصت کر گئے، بھائی کی شکل میں، باپ کی شکل میں، بیٹا کی شکل میں، دوست و احباب کی شکل میں اس دنیا سے رخصت کر گئے. لیکن کبھی ہمارے دلوں میں خیال تک نہیں آتا کہ کبھی اس مرحومین کے نام سے ایثار ثواب کر لیا جائے، کبھی ان کے نام سے قرآن کریم کی تلاوت کر لیا جائے، کبھی ان کے نام سے دعا ہو، فاتحہ خانی ہو، قرآن خانی ہو، ایثار ثواب کے لیے کوئی بھی روحانی کلمات ہو اس کو پڑھ لیا جائے. ہم کبھی اس چیز کو جلسہ نہیں کرتے. بسا اوقات رب تبارک و تعالیٰ نے جس دل میں جذبہ پیدا فرمایا ہے وہ کبھی نہ کبھی سالانہ ہو، برسی ہو یا ہفتہ ہو یا ماہانہ ہو، کبھی اس کے نام سے ایثار ثواب کی کثرت کرتا تو ہے. لیکن آج 80% انسان دیکھا جاتا ہے جو اپنے مرحومین کو بھول چکا ہے، اپنے مرحومین کو بھول چکا ہے. ایسا لگتا ہے کہ ہماری زندگی میں کبھی تھا ہی نہیں. لیکن یاد رکھیے، بزرگوں نے فرمایا جس طرح تم اپنی زندگی بسر کرو گے اور تمہاری ذات سے کسی مومن کو فائدہ اگر پہنچتا ہے، اس کو نفع ہوگا، جب تمہارا بھی انتقال ہوگا تو اسی سلے پتے کے صدقے تمہیں بھی اس کا سلا دیا جائے گا، اس کا بدلہ دیا جائے گا. اسی لیے آخرت کی خوشنودی، آخرت میں اگر آپ کامیاب اور بہتری پانا چاہتے ہیں تو آپ کے اوپر لازم یہ آتا ہے کہ آپ اپنی زندگی میں تمام برے کاموں کو چھوڑ کر پاکیزگی والی راہ کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے. آپ کو بہتر بننے کے لیے نماز کی ادائیگی، روزہ کی ادائیگی، زکات کی ادائیگی اور حج کی ادائیگی اور دیگر خدمت خلق کو انجام دینا، دین مدین کی خدمت کرنا، اپنے ایمان و عقائد کی درستگی، یعنی مکمل طور پر صراط مستقیم پر
मुद्रा के मुस्तकीम पर अपने आप को निछावर कर देना, उस पर गामजन हो जाना, ये हमारे लिए कामयाबी की दलील है। रब तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, सूरह आले इमरान की आयत है, कुल्लू नफ्सिन जायकातुल मौत, कुल्लू नफ्सिन जायकातुल मौत। और इस मौजू पर, इस टॉपिक पर आपने अच्छी तादाद में उलमा किराम के ज़माने मौत के ताल्लुक से सुना। आपको पता होता है कि मौत क्या है, हमको भी मालूम, आपको भी मालूम। रब तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, कुल्लू नफ्सिन जायकातुल मौत, हर नफ्स को, हर जानदार चीज को मौत का मजा चाहना है। जान किसके अंदर है? आप देखिए, इंसान के अंदर जान, जानवर के अंदर जान, चरिंदे परिंदे के अंदर जान, यानी जितने भी चीजें हरकत करने वाली है, रब तबारक व तआला ने जिसके अंदर खून पैदा फरमाया, जिसके अंदर हरारत पैदा फरमाया, यानी जितनी भी हरकत करने वाली चीज है, जिसके अंदर जान मौजूद है, रब तबारक व तआला ने कुरान पाक से उससे मुखातिब होकर फरमाया, कुल्लू नफ्सिन जायकातुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चाहना है। यानी इस आलम जहां में हम और आप आए हैं, तो आने की एक तरतीब है कि पहले बाप आता है, फिर बेटा आता है, फिर पोता आता है, फिर सब पोता आता है, लेकिन जाने की कोई तरतीब नहीं। बूढ़ा बाप रह जाता है, जवान बेटा इस दुनिया को अलविदा कहकर आखिरत की जिंदगी में पहुंच जाता है। बूढ़ी मां रह जाती है, जवान बेटी इस दुनिया को अलविदा कहकर आखिरत की मंजिल को तय करती है। इसलिए मुसलमानों, जो आज हम सांस ले रहे हैं, क्या पता हमें इतनी मोहलत मिले कि न मिले तो सांस को छोड़ सके या उस सांस को अपने अंदर समाया जा सके। इसलिए आखिरत की जिंदगी में हमारे करतूतों की बुनियाद पर, हमारी अमली जिंदगी में जो हमने खसारा पा रखा है, उसकी बुनियाद पर जो हमारे साथ तबाही वाला सलूक किया जाएगा, जो हमारे साथ सलूक किया जाएगा, इसलिए आपको आखिरत की जिंदगी में रुस्वाइयों से लिए, वहां की जिल्लत के लिए अगर आपको बचना चाहते हैं तो खुदारा अपने आप को पाकीज़ा बना लीजिए, अपने आप को एकदम पुख्ता मोमिन बना लीजिए, तब जाकर आप दुनिया और आखिरत की नेमतों और रहमतों से मालामाल हो सकते हैं। दोनों जहां की नेमतों से रब तबारक व तआला आपको मालामाल फरमा देगा। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू खुलू फिस्सिल्मि काफ़ा वला तत्तबिऊ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। हे मोमिनो, ऐ ईमान वालो, इस्लाम में पूरे दाखिल हो और शैतान के कदमों पर न चलो, बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। रब तबारक व तआला ने कुरान पाक में शैतान को खुला दुश्मन बताया, और एक जगह नहीं, जा बजा शैतान को खुला दुश्मन बताया, जिस तरह आपको पता चलता है। रब तबारक व तआला ने 13वें पारे में इरशाद फरमाया, वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्नन नफ्सा लअम्मारतुम बिस्सू, और मैं अपने नफ्स को बेकसूर नहीं बताता, बेशक नफ्स तो बुराई का बड़ा हुक्म देने वाला है। अगर शैतान आपसे कोई काम करवाता है, अगर शैतान किसी बुरे काम में आपको मुब्तला रखने की कोशिश करता है और आप उस बुरे काम को अंजाम देते हैं, उसका ठिकाना भी आपको जहन्नम में होगा, इसकी भरपाई भी आपको जहन्नम में देना पड़ेगा। उसी के बाद जो आपका छुपा दुश्मन है, जो आपके अंदर शामिल है, जो आपसे बुरा करवाता है, जिस तरह रमजान के महीने में शैतान कैद कर लिया जाता है, उसके बाद आपका नफ्स अम्मारा आपको उभारने की कोशिश करता है, आपको गुनाहों पर आमादा करने की कोशिश करता है, आपको गुनाह की दावत देता है, फिर आप अपने नफ्स अम्मारा की करतूत पर कभी आप झूठ बोल जाते हैं, कभी आप चुगली कर जाते हैं, कभी आप ग़ीबत कर जाते हैं, कभी आप नमाज को तर्क कर देते हैं, कभी आप दिगर बुराई कामों में आप अपने आप को मुब्तला कर जाते हैं, खेलेपन में आप मुब्तला हो जाते हैं, तो इसका खसारा भी आपको क़यामत में भुगतना होगा। तब नफ्स अम्मारा की करतूतों पर इंसान आमादा हो जाता है, उस गलती को कर जाता है, फिर नफ्स लव्वामा उससे कहता है, ऐ इंसान, तूने झूठ बोला बहुत बुरा किया, तूने चुगली किया बहुत बुरा किया, तूने ग़ीबत खोरी किया बहुत बुरा किया, तूने नमाज को तर्क किया बहुत बुरा किया, तूने माँ बाप को गाली दिया बहुत बुरा किया। जब नफ्स लव्वामा की इज़हार पर, उनके समझाने पर इंसान अपने गुनाहों पर कंट्रोल करने की कोशिश करता है, फिर उसे नफ्स मुतमइन्ना हासिल होता है, यानी गुनाहों से नफरत हो जाती है, नेकी
نیکیوں سے محبت ہو جاتی ہے، پھر انسان متقی بننے کی کوشش کرتا ہے، پرہیزگار بننے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں آپ سے کہہ دیا کہ مسلمان، مومن، جن اور انسان رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اور ہم نے جن اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ اور اب اسی طرح جو انسان اچھی زندگی، جو انسان پاکیزگی والی زندگی، جو انسان اپنے عمل کو، اپنے اعمال کو، اگر اپنے عمر کو، علم کو، اس کا استعمال کسی اچھے کاموں میں کرتا ہے، نماز پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی کوشش کرتا ہے، یعنی اپنی عملی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے، تو مسلمانوں اس کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے جنت کی بہاریں رکھی ہے، جنت کی نعمتیں رکھی ہے۔ اس کے خلاف جب ہم اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب ہماری حاضری ہوگی تو رب تبارک و تعالیٰ ہم سے پوچھے گا کہ اے انسان، میں نے تجھے دو ہاتھ دیا، میں نے تجھے دو پیٹ دیا، میں نے تجھے دو آنکھیں دی، میں نے تجھے زبان دی، میں نے تجھے کان دیا، میں نے تجھے تمہارے بدن میں طاقت و قوت دیا، حرکت کرنے کی صلاحیت بخشی، زبان میں بولی عطا فرمایا، بتا تو نے اپنے اس جسم کے اعضاء کا استعمال کس کاموں میں کیا؟ ہاتھ اس لیے دیا گیا تھا تاکہ تو ہاتھ کی مدد سے اپنے کمزور ماں باپ کی امداد کر سکتا، اپنے کمزور ماں باپ کی خدمت کر سکتا۔ تجھے پیر اس لیے دیا گیا تھا تاکہ تو فجر کی نماز کے لیے، ظہر کی نماز کے لیے، عصر و مغرب، عشاء اور جمعہ کی نماز کے لیے تو مسجد کو جاتا۔ میں نے تجھے زبان دیا تاکہ تو زبان کی میٹھی میٹھی بولی سے کسی ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دیتا، قرآن کریم کی تلاوت کرتا، لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتا، شریعت کی دعوت دیتا۔ میں نے تجھے کان دیا تاکہ اس کان کی مدد سے تو قرآن کریم کی تلاوت سنتا، نعت نبی سنتا۔ میں نے تجھے دل دیا تاکہ اس دل کا استعمال تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے لیے کرتا۔ بتا اے انسان، اے ابن آدم، میں نے تجھے جسم کے اعضاء میں بے شمار نعمتیں عطا فرمایا، تو نے اپنے جسم کے اعضاء کا استعمال کس کاموں کے لیے کیا؟ تو مسلمانوں، جو نیک ہوگا، جو پرہیزگار ہوگا، جنہوں نے کبھی اپنے ہاتھ کا استعمال غلط کاموں میں نہیں کیا، پیر کا استعمال غلط کاموں میں نہیں کیا، زبان کا استعمال غلط کاموں میں نہیں کیا، رب تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اسی عمل کے بنیاد پر اور اپنی جو شریعت والی زندگی کے اوپر کیا، اس کی بنیاد پر اسے جنت کا پروانہ عطا کیا جائے گا۔ اگر اس کے خلاف اس کو نظر انداز کر کے ہم اپنی زندگی کو بسر کریں، دن رات رب تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا رہے، دن رات اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو نظر انداز کرنے کی کوشش کریں، ماں باپ کی نافرمانی، قرآن کی نافرمانی، شریعت کی نافرمانی، اپنے پروردگار کی نافرمانی